صفائی کا عملہ اور معاشرتی دھتکار۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کا خیال رکھنے والا اور صفائی کرنے والے یقیناً قابل تعظیم ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں صفائی کے عملے کو چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا پرائیویٹ، بدسلوکی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ جاوید مسیح فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بطور سینیٹری ورکر فرائی سر انجام دے رہے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود انہوں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ زندگی کے 40 سے زیادہ قیمتی سال محکمہ صفائی کو دینے کے بعد جاوید مسیح اب مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک گلیوں کے صفائی ستھرائی کرنے کے بدلے میں انہیں معاشرے کی جانب سے دھتکار کے سوا کچھ نہیں ملا۔ جاوید کی ایک بیٹی MBA کر چکی ہے جبکہ بیٹا گریجویٹ ہے، مگر اس کے باوجود انہیں تاحال کسی سرکاری محکمے میں نوکری نہیں ملی۔ جاوید کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بڑا افسر ریٹائر ہوتا ہے تو اسے اعزاز و تکریم کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، اس کی جگہ اس کے بچوں کو نوکری دی جاتی ہے، مگر ہم جیسے لوگ جب نوکری سے فارغ ہوتے ہیں تو اگلے دن ان کے لیے محکمے کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے روزگار تو دور کی بات، سینیٹری ورکرز کے بچوں سے لوگ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ صفائی کے کام سے وابستہ افراد کی زبوں حالی۔ پنجاب میں صفائی کے کام سے وابستہ افراد کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اس حوالے سے اتحاد لیبر اینڈ اسٹاف یونین کے صدر ابراز کا کہنا ہے کہ پنجاب میں صفائی سے وابستہ افراد کے حوالے سے درست اعداد و شمار ہی دستیاب نہیں۔ کچھ اضلاع میں عالمی صفائی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے زیر انتظام ہے تو کچھ اضلاع میں میونسپل کارپوریشن اور ٹاؤن کمیٹیوں کے زیر انتظام ہے، جس کی وجہ سے نہ تو ان کے لیے کبھی سروس اسٹرکچر تشکیل دینے پر غور کیا گیا اور نہ ہی فلاح و بہبود کے کسی منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ تہواروں کے موقع پر تنخواہوں کی عدم ادائیگی۔ جمہوری ورکرز یونین کے جنرل سیکرٹری عامر احمد کا کہنا ہے کہ صفائی کے کام سے وابستہ افراد درجہ چہارم میں بھرتی ہوتے ہیں اور ساری عمر کام کرنے کے بعد درجہ چہارم میں ہی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں۔ انہیں دیگر محکموں کی نسبت اجرت کم ملتی ہے۔ علاوہ ازاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں صفائی کے کام کے لیے زیادہ تر ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے افراد کو ترجیح دیتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی ان کو پیسے کم ملتے ہیں۔ FWMC کے ملازمین مقبول گل اور روشن مسیح کا کہنا ہے کہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود انہیں تنخواہ وقت پر نہیں ملتی۔ جب سے وہ صفائی کا کام کر رہے ہیں ایسا شاذ و نادر ہی ہوا ہوگا کہ مہینے کی پہلی تاریخ تو دور کی بات 10 تاریخ تک انہیں تنخواہ مل گئی ہو۔ عزت نفس اور معاشرتی رویہ۔ جب صفائی کو اسلام میں نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے تو صفائی کرنے والوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سوال ہے جو صفائی کے پیشے سے وابستہ افراد اکثر پوچھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں صفائی کرنے والے سے امتیازی برتاؤ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے بلکہ دل شکنی بھی ہوتی ہے۔ صفائی کے کام سے وابستہ جاوید سندھو کا بھی معاشرے سے ایسا ہی شکوہ ہے۔ جاوید سندھو کا کہنا ہے کہ جب وہ کام پر ہوتے ہیں اور انہیں اگر پیاس لگ جائے تو پانی بھی گلاس میں نہیں ملتا۔ اگر کسی سے پانی مانگ لیا جائے تو وہ بوتل سے پانی گرا کر کہتے ہیں کہ ہاتھ نیچے کر کے پانی پی لو۔ ان رویوں کی وجہ سے ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ عملہ صفائی کی بہتری کے لیے ناگزیر اقدامات۔ حکومت کو چاہیے کہ صفائی کے کام سے وابستہ افراد کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر ان کے لیے سروس اسٹرکچر تشکیل دے۔ پورے ملک میں صفائی کے کام سے وابستہ افراد کو کسی محکمہ یا اتھارٹی کے زیر انتظام کیا جانا چاہیے تاکہ انہیں ایک جیسی تنخواہ اور مراعات مل سکیں۔ صفائی کے لیے ڈیلی ویجز بھرتی پر پابندی عائد کی جائے۔ صفائی کے کام سے وابستہ افراد کی ڈیوٹی کو اسپیشل سروس کا درجہ دے کر رسک الاؤنس اور ہیلتھ الاؤنس دیا جائے تو اس سے نہ صرف ان کی معاشی حالت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ سماجی حوالے سے ان سے جو تفریق کی جاتی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سرکاری محکموں کی چشم پوشی۔ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ کسی بھی سرکاری محکمے کے پاس صفائی کے پیشے سے وابستہ افراد کے حوالے سے نہ تو درست معلومات موجود ہیں اور نہ ہی کوئی محکمہ اس حوالے سے ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ اس حوالے سے معلومات کے حصول کے لیے جن محکموں سے بھی رابطہ کیا گیا کسی بھی محکمے کی جانب سے درست معلومات فراہم نہیں کی گئیں، یہاں تک کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت پنجاب حکومت محکمہ بلدیہ، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سمیت میونسپل کارپوریشنز کو معلومات کے حصول کے لیے بھجوائی گئی درخواستوں کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا گیا۔